یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایسی رہبری کر گئے ہیں. ایک دفعے کے بیان میں فرمایا، آدمی سمجھتا ہے میں تو بہت متواضع ہوں، میں تو اپنے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. وہ حضرت تو حضرت تھے، فرماتے تھے چاپلوسی اور تواضع دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے، جیسے تکبر اور استغنا کی بارڈریں ملی ہوئی ہے. آدمی اندر سے متکبر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے نہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کہ وہ استغنا نہیں، اندر میں کبر ہے. آدمی چاپلوسی کرتا ہے اور سمجھتا ہے تواضع ہے. یہ دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کی رہبری کر گئے. تو دوسرے نے کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ تو یہ دیکھا، پہلے نے کہا کہ کرنے کے سارے کام جو شریعت سنت کے احکامات ہیں پورے طور پر بجا لاتے ہیں، جان سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو، دلوں کے جذبات سے، دماغ کی سوچ سے 100% اس پر ہے. دوسرے نے کہا بالکل یہی بات بچنے کی چیزوں میں ہے، جان سے، مال سے، جذبات سے، دماغ کی سوچ سے، خلوت سے، جلوت سے، جن چیزوں سے ان کو شریعت سنت نے منع کیا ہے اس سے 100% بچے ہوئے. تیسرے نے کیا بات کہی ہے عجیب، پہلے دونوں کی باتوں کی تصدیق کی، بالکل یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایسی نمازیں پڑھتے ہیں اور ایسا روتے ہیں اور ایسا، اور بالکل خاموش رہتے ہیں اور کسی کی غیبت نہ چغلی نہ الزام، یہ تو ان کی ذاتی زندگیاں ہیں، یہ تو ان کی ذاتی زندگیاں ہیں. اس پر جو کچھ ان کو ملے گا وہ ان کو آخرت میں ملے گا. میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جب مدبھیڑ ہوئی تو ہمارے ساتھی تو ہر ایک جان بچانے کی فکر میں تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہر ایک جان کھپانے کی فکر میں تھا کہ میں جی کے کیا کروں گا اگر میرے جیتے جی، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا، میرے جیتے جی دین میں کمی آئے، میں جیوں اور میرے محلے میں نماز کے وقت میں لوگ سو رہے ہوں، میں جیوں اور لوگ جھوٹ کے اور سود کے کاروبار کریں، میں جیوں اور مسجدیں ویران رہیں، کہ ان کے تو جذبات صدیقی جذبات ہیں. ہر ایک اس پر ہے بھائی پتہ نہیں میری زندگی کتنی باقی ہے، مجھے کل لینے دو. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جان کھپانے میں تھے، ہمارے ساتھی جان چرانے میں تھے. باتیں بہت بناتے ہیں، کام کے وقت میں جان چراتے ہیں. ہرقل نے یوں کہا کہ جاؤ کہہ دو دنیا سے، وہ میری بات یاد رکھنا، قرآن کے واقعات، نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، یہ سارے واقعات یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ خدائی دستور ہیں، اس میں ہماری رہبری ہے. اگر ہم ڈنکے کی چوٹ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی محنت ہے اور تمام فتنوں کا حل اس محنت میں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس پر لانا پڑے گا. کرنے کے کام کر رہے ہوں، بچنے کی چیزوں سے بچ رہے ہوں، اور اس محنت کے تقاضوں پر وہ مقامی گشت کا تقاضا ہو، روزانہ کی محنت کے 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک کا تقاضا ہو، وہ عالم کے ملکوں میں پھرنے کا تقاضا ہو، وہ آنے والی جماعتوں کی نصرت کا تقاضا ہو، جان کھپانی پڑے گی. اور پھر اس سب کے بعد کسی پر احسان نہیں، ہم تو اتنی قربانی دیتے ہیں، ہم نے تو یوں کیا، ہم تو جب سے اور اب تک کیا تو کس کے لیے کیا؟
من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر کیا احسان؟ سارا سب کچھ کر کے پھر تنہائی میں رونا، اس پر اللہ کے یہاں سے قبولیت کی مہر لگوانا۔ اے خدا، زندگی کا ایک سجدہ ایسا نہیں ہے جو تیری شایان ہو۔ ہم کس زبان سے کہیں؟ ہم دعوت والے، ہم تبلیغ والے، ہم فکر مند، ہم ذمہ دار، ہم پہ تو خود اپنا سجدہ۔ اسی لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہماری تو توبہ بھی توبہ کے قابل ہے، ہماری تو توبہ بھی توبہ کے قابل ہے۔ یہ تو بقول ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے کہ بھائی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کام کا حق ادا کروں، یہ تو اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے اور اللہ کے فضل سے گاڑی چل رہی ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے بار بار رو رو کے اللہ سے مانگو، اور جیسے بھکاری مانگتے ہیں، کبھی وہ لال بتی پر گاڑیاں رک جاتی ہے نا، تو کیسے مانگنے والے شیشے کھٹکھٹاتے ہیں، ادھر سے وہ، ادھر سے یہ، ادھر سے یہ، بچہ دکھاتے ہیں، شیشے دے دو دے دو دے دو، کہ اس طرح کبھی تعلیم کے حلقوں میں، کبھی ذکر کے حلقوں میں، کبھی عمومی گشتوں میں، کبھی گھر گھر کی ملاقاتوں میں، کبھی تنہائیوں میں، کبھی ساتھیوں میں بھیک مانگ رہے، خدا تو ہمیں قبول فرما لے، ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں مردود نہ فرما، اس لیے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ نبیوں کے، صحابہ کے سارے واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ کہ ہرقل نے کہلوایا تھا، جاؤ کہہ دو جن کی یہ 3 صفات ہیں، کرنے کے کام کر رہے ہیں، بچنے کی چیزوں سے بچ رہے ہیں، جان و مال اپنی کھپا رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں جتاتے، اور اپنے لینے کے لیے صرف اللہ کی ذات کے لامحصنائی خزانے ہیں، تو اگر پہاڑ ان سے ٹکرائیں گے تو چورا چورا ہو جائیں گے، سمندر ان کے راستوں میں آڑے آئیں گے تو راستے دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر کوئی قوم، کوئی علاقہ وہ اگر ان سے ٹکرائے گا تو اپنی ماں کو رلوائے گا۔ ہمیں خدا نے وہ کام دیا ہے۔